اور چلے ہو کر کے تو دیکھو، ہاں جی کر کے تو دیکھو۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سامنے کفار بھی بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ، سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کیا ہے، وہ ایک بھکاری آ گئے، اس نے آ کر نا وہ کافروں سے بھیک مانگی، کیونکہ اتفاقاً اس طرف حضرت مولا علی بیٹھے تھے۔ انہوں نے ابا مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس فقیر کو کہا، جامنے سامنے نہیں بندہ بیٹھا، وہ دیکھو مانگ بڑھا دیں دیں، کیونکہ وہاں تو فقر تھا۔ انہوں نے کہا جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہم مذاق اڑائیں گے۔ وہ لکھا ہے کہ وہ بھکاری حاضر خدمت ہوا، اور اس نے آ کر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر دیا۔ آئے آئے دیکھو پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، لکھا ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی بند کر دی۔ آپ نے فرمایا یہاں نہ کھولنا، جنہوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کے کھول ذرا۔ وہ آپس میں بیٹھے مذاق کر رہے تھے، بولا پھونک مارنے سے بھی کچھ ہوتا ہے بابا، تیری پھونکوں سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی پھونکوں سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ ہاں اللہ والوں کی پھونکوں میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ مٹی کی چڑیا بنا کے بھی پھونک مارے تو وہ زندہ ہو کے اڑ جایا کرتی ہے۔ ہاں اللہ والوں کی پھونکوں میں یہ طاقت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ان کی پھونکوں میں طاقت ہے۔ وہ لکھا ہے کہ وہ بھکاری واپس گیا، اور جب جا کے اس نے کافروں کے سامنے اپنا ہاتھ کھولا نا، اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا سکہ تھا۔ وہ لکھا ہے کہ وہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کے، رسول اللہ علیہ السلام کے نام مبارک کی یہ برکت دیکھ کے کئی کافر وہاں مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت کی قطن کوئی نہ سمجھے، ہاں جی 2020 والے ہو کہ درود پاک کا بھی اثر نہیں کرتا، سرب بھی اتنا ہی کرتا ہے، لیکن منہ بھی پھر حضرت مولا علی کے غلام والا ہونا چاہیے، جس میں کبھی لقمہ حرام نہ گیا ہو، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے کبھی غیبت نہ کی ہو، جس نے کبھی کسی کی چغلی نہ کی ہو، جس نے کبھی کسی کا دل نہ توڑا ہو۔ آؤ رزق حلال ہو، یہ سارے آپشن لے کے آؤ، تمہارا پھوکاں رہی دیکھو میں سونا ہوں کہ نہیں ہوں حضرت ہے، بس ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سایہ نہیں۔ حضرت ہمارے اپنے میں مفتی صاحب ایک دن نا وہ لنگر میں تھوڑی سی نا وہ کمی پیشی ہو گئی، وہ لنگر اس قابل نہیں رہا کہ اب کھایا جائے، پھر مدرسے کو پھاکا لگا اس دن سارا، تو پھر حضرت نے تھوڑی ہماری دل جوئی کے لیے ایک بات سنائی۔ اب فرمانے لگے یار تو ہم جو پھاکے لگے نا، جب ہم نے پڑھا ہم نے تو بڑے بڑے پھاکے کھائے ہیں۔ فرمانے لگے ایک دن کیا ہوا، کہتے ہم رات کو نا روٹی مانگنے جایا کرتے تھے، سارے بچے نا لوگوں کے گھروں سے روٹی مانگنے جایا کرتے تھے، کسی نے آلو دے دیے، کسی نے ساگ دے دیا، کسی نے بھنڈیاں دے دی، کسی نے توریاں دے دی، کسی نے گوبھی دے دی، کہتے سب نے مانگ کے لانا ایک برتن میں اکٹھا کر کے پھر سب نے وہ کھانا ہوتا تھا۔ کہتے ایک دن کیا ہوا کہ دوپہر کو بارش شروع ہوئی اور بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کہتے مفتی صاحب بھی نہیں تھے، کہتے ہم سارے مدرسے والے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ روٹی مانگنے جا نہیں سکے۔ کہتے کافی رات گئے، مفتی صاحب تشریف لائے، بچوں کو بھوکا دیکھا، فرماتے ہیں انہوں نے کہا بھی سارے اپنے اپنے برتنوں میں نا پانی بھر کے لاؤ۔ کہتے ہم سارے اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر کے لائے، ہم نے رکھا، حضرت نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ نے پانی پہ پھونک ماری، کہتے سارے دودھ بن گیا ہیں۔ آپ نے فرمایا پیو، کہتے ایسا دودھ نہ بعد میں پیا نہ پہلے پیا، کہتے پیٹ بھر بھر کے پیا لیکن دودھ کم نہیں ہوا، ہم نے صبح اٹھ کے بھی پھر پیا۔ کہتے بات آئی گئی ہوگی۔ کہتے ایک دن پھر کیا ہوا، پھر ایک دن اسی طرح ہوا، بارش برس رہی تھی، کھانا مانگنے ہم نہیں جا سکے۔ ہم نے کہا ٹینشن ہی کوئی نہیں، نسخہ تو ہمیں آتا ہے۔ حضرت صاحب نے تو پڑھی بھی ساتھی تھی، سین پہ سیٹی بھی نہیں کی، ہا پہ ہا بھی نہیں کیا، ہا کی ادائیگی بھی ٹھیک نہیں تھی، با کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا، میم بھی ہونٹوں کے خشک حصے سے نہیں نکلا ہے، تو ہمیں تو سارا کچھ آتا ہے، تو ہم تو ظاہر ہے کچھ اور بڑھ کے کریں گے۔ کہتے ہم سب نے برتن لا کے رکھے اور شروع ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ کوئی نہیں بڑے ہیں، دودھ نہیں بڑے، کہتے ہم نے پھر ٹرائی ماری، ٹھیک ہے جی اس کے لوگ اور ذرا کچھ اچھا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دودھ پھر نہیں بنا ہے۔ کہتے ہم ٹرائیاں مار مار کے تھک گئے، ہم نے کہا یار وہ اکیلے تھے اور ایک ہی بسم اللہ دی، ہم 100 سینکڑوں کی تعداد میں اور بسم اللہ بھی ہزاروں بار، دودھ نہیں بنا کوئی۔
कहते को मौसम थोड़ा ठीक हुआ तो मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, तो देखा तो सारा मदरसा सामने बर्तन रख के ना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के फूंके मार रहा है, लेकिन है पानी का पानी। फिर आपने फरमाया इधर बता दे, कहते हमने बर्तन रखा है, फिर आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, दूध बन गया। आप फरमाने लगे पियो। मुफ्ती साहब कहते हैं हमने अर्ज़ की हुजूर पियांगे तो बाद पहले राज दसो। कोई बिस्मिल्लाह आपके पास, हमारे पास जरा आपसे बेहतर है, तलफ़ुज़ भी है, अदायगी भी है, तरन्नुम भी है, आपकी तो बिल्कुल सादी थी। आपकी बिस्मिल्लाह से दूध किस तरह बन गया, हमारी से क्यों नहीं बना? आपने फरमाया बिस्मिल्लाह तो तेरे को लोग ये, लेकिन मुंह मेरे वाला नहीं है, मुंह मेरे वाला नहीं। ये वो मुंह है जिससे कभी झूठ नहीं निकला, ये वो मुंह है जिसने हमेशा दिल जोड़े हैं, दिल तोड़े नहीं कभी भी। हाँ हजरत, सारा कुछ है हजरत जी। मैं तुहानू कहा साडा साहब पता किस तरह का, असी हाथ च फड़ के गोली चलान दे, बाबा जी हाथ च नहीं चलनी आए, तकवे दी बंदूक च पा के चला, फिर वे की कर दी है गोली, तू हाथों में पड़ के चला रहा, इस तरह तो नहीं चलेगा। हमारे पास सब कुछ है लेकिन बस हमारे पास असल नहीं रही है। इसलिए मैं आप सब बाबा से गुजारिश करूंगा, नबी अलैहिस्सलाम की आमद पाक का माँ है, पुत्र खूब सजाओ, गलियां सजाओ, बाजार सजाओ, लेकिन हाथ जोड़ के अर्जी है, ओ चाचा जी, ओ बाबा जी, ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ओ सुन्नी काकियों, ओ मिलाद वालों, सिर्फ सजाओ ना, खुद भी सजो यार, खुद भी तो सजो ना यार, सिर्फ सजा ही रहे हो, खुद साज ही नहीं रहे हैं। वो भी तो करो ना, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम हमसे जिसका तकाजा कर रहे हैं। हाँ, सीरत, अखलाक, किरदार, और कुर्बान जाऊं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वो हमने पढ़ा है कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम थे सिहाबी, जो माली लिहाज से ना फकीराना रंग रखते थे। भाई अंदाज से ना हुज़ूर की अताएं थी, चाहे तो किसी को उस्मान गनी कर दिया है, किसी को अब्दुर्रहमान इब्न औफ बना दिया है, माल ही माल अता फरमा दिया, तो कई हजरत मौला अली मुश्किल कुशा है, फकीरी रंग। ये अताएं हैं ना मुस्तफ़ा की, ये अताएं हैं भाई, जो मर्जी मालिक की हैं। वहमी तो नहीं, किसी ने कहा था जिसे चाहे होश में लाए तू, जिसे चाहे मस्त फिराए तू, जिसे चाहे होश में लाए तू, जिसको चाहे जुनैद बना दे, जिसको चाहे बहलूल दाना कर दे, जिसे चाहे होश में लाए तू, जिसे चाहे मस्त फिराए तू ही होश दे, तू ही बेखुदी, तेरी शान जल्ला जलालू। मर्जी मालिक की, जिसको जो चाहे रंग अता करे, चाहे किसी को ख्वाजा गरीब नवाज बना दे, चाहे किसी को मुजद्दिद पाक बना दे, माल की रंग है, माला की रंग है। जिसे चाहे होश में लाए तू, जिसे चाहे मस्त फिराए तू ही होश दे, तू ही बेखुदी, तेरी शान जल्ला जलालू। तो रंग था और मोहब्बत बड़ी थी हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम से। जी मोहब्बत बंदे के अंदर बड़े फूल खिलाती है, हकीकी मोहब्बत, हमारी तरह लफ्ज़ी नहीं है, बंदे में बड़े फूल खिलाती है। उनके अंदर भी एक फूल खिला है, वो फूल क्या तकाजा करता था कि महबूब को कोई तोहफा दें, अपने महबूब को ना को तोहफा दें, और तोहफा भी को ऐसा दें कि जो इधर ना हो। आखिर फिर एक और फूल खिला, और उस फूल ने कहा कि महबूब की बारगाह में अंगूरों का तोहफा पेश कर, क्योंकि अंगूर मदीना तैयबा में नहीं होते, अंगूर मक्का पाक में नहीं होते, ये बाहर से आते हैं, ताइफ से आएंगे, गिरदो नवा से आएंगे। अब जाहिर है जरा बाहर की चीज़ थी तो थी भी थोड़ी कॉस्टली जरा। अब उन्होंने ना बड़े फाके काटे, पैसे जमा किए, इतने जमा हुए कि बस को थोड़े से अंगूर खरीद सके, और वो अंगूर खरीद के ना बड़ी खुशी खुशी आए और लाकर बारगाह मुस्तफ़ा में पेश कर दिए। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम खुश हुए, गुलाम का तोहफा कबूल फरमाया, और उसकी दिलजोई के लिए ना नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ बैठे बैठे ही अंगूर तनावुल फरमाना शुरू कर दिया। अब हज़रत ये जो मोहब्बत होती है ना, ये बड़ी हसास होती है, महबूब की एक एक अदा मुहिब की जान लेती है। हाँ जी। अब नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज़े मुबारक क्या था, अगर कुछ पीने को है तो तन्हा नोश नहीं फरमाना, कुछ खाने को आए
تو تنہا تناول نہیں فرمایا۔ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا جاتا تھا، یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، عطائیں تھی۔ حضور کے کئی سو صحابہ اس ایک پیالے سے سیر ہو جاتے تھے، دودھ پھر بھی اتنے کا اتنا ہی رہتا تھا۔ اب ہوا کیا، حضور نبی علیہ السلام نے ایک انگور تناول فرمایا۔ اب صحابہ سوچنے کہ ابھی ہمیں بھی عطا ہونے والا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ اب جیسے جیسے انگور ختم ہو رہے ہیں صحابہ کی جانیں جا رہی ہیں، لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام ہم سے خفا ہے، ناراض ہے، اسی لیے تو انگور عطا نہیں کر رہے۔ اب اس وقت تو نہیں بولا کوئی، لیکن نبی علیہ السلام نے سارے انگور تنہا تناول فرما لیے، صحابی کی دل جوئی فرمائی، وہ بڑے خوش ہوئے، چلے گئے۔ اب جو صحابہ وہاں بیٹھے تھے نا وہ رو پڑے، عرض کرتے ہیں محبوب کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ جو غلطیاں نہیں کرتے تھے وہ پھر بھی کتنا ڈرتے تھے، ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے ادھر۔ جو غلطیاں نہیں کرتے تھے لیکن وہ کتنا ڈرتے تھے، ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ داڑھی کی بات کرو، نہیں عشق کی داڑھی، یہ داڑھی کی عشق نہیں ہے، پتہ کیا انہوں نے یہ جملہ نکالا ہوا ہے۔ وہ نہ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے، آگے سے دلیلیں گڑیں گے، نہیں داڑھی ابتدا سے نہیں، عشق نہیں، پتہ نہیں وہ کیا بچے جملہ بولتے ہیں۔ ہاں اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام ہے۔ وہ نہ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ وہ نہ وہاں جانیں نکل رہی ہیں سب کی، رو کے عرض کی محبوب ناراض ہے، وہ غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس کی محبوب یہ کیا رنگ تھا؟ انگور آئے بطور تحفہ پیش کیے، ایک انگور بھی آپ نے عنایت نہیں فرمایا، سارے تنہائی تناول کیے۔ ہماری تو جان نکل گئی کہ کہیں محبوب ناراض تو نہیں۔ سنو یار میلاد والو، اور سنو میلاد والے بچوں، ہاں یار یہ تھے ہمارے نبی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ میرا بڑا غریب صحابی ہے، اس نے بڑے فاقے کاٹے ہیں، پیسے جمع کر کے میرے لیے انگور خرید کے لایا، کیونکہ لایا میرے لیے تھا، اس لیے اس نے چکھے بھی نہیں کہ انگور کھٹے ہیں کہ میٹھے ہیں، بس لے آیا۔ میں نے جب پہلا انگور توڑ کے کھایا نا تو وہ کھٹا تھا، انگور میٹھے نہیں تھے۔ دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، چوتھا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب سارے میں نے تنہائی کھانے، تمہیں کوئی نہیں دینا، کیونکہ اگر تمہیں دیتا نا، ہو سکتا ہے تم اپنے چہروں کے زاویے بدلتے، تمہارے چہرے سے یہ اظہار ہو جاتا محبوب کے لیے